یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رضی اللہ عنہ سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ یہ 8ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ 8ویں پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اس کا ترجمہ جی، یا معشر الجن والانس، معاشر گروہ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا ایک گروہ جس کا کسی معاملے میں مفاد یکساں ہو، اس کو معاشر کہا جاتا ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، یا معاشر اے گروہ الجن جنوں کے والانس اور انسانوں کے، الم یاتکم، الم یاتے کیا نہیں آیا، کم تمہارے پاس، یعنی حمزہ جو ہے وہ استفہام کے لیے آ گیا۔ اتا یاتی کا معنی آنا، لم نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا، لم یاتے نہیں آیا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت کی مشہور نعت ہے، لم یات نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لم یات نہیں آیا، قوم تمہارے پاس، رسول رسول منکم تم میں سے، اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، یقصون جو بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ھَذَا۔ یہ يُنذِرُونَكُمْ جو ہے نا، یہ نذیر سے ہے، اور آگاہ کرتے تھے یا ڈراتے تھے، کم تمہیں، لقاء یومکم، لقاء ملاقات، یومکم تمہارے دن کی، ھذا اس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات پڑھ کے سناتے تھے یا تمہیں میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالو
انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے شہدنا، ہم نے گواہی دے دی، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، ہم نے گواہی دے دی اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے آپ پر۔ اور شاہدہ کے بعد جب علی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف گواہی دینا۔ شہدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دے دی اپنے نفسوں کے خلاف، یعنی اپنے آپ کے خلاف۔ وغرتہم الحیات الدنیا، غرت دھوکے میں ڈال دیا، ہم انہیں الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے، وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دے دی، علی انفسہم، اپنے آپ کے خلاف، انہم کانوا کافرین، انہم بے شک وہ، کانوا تھے، کافرین کفر کرنے والے، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ سامعین محترم، یہ جو رکوع ہے ویسے تو اس میں مشرکین کی بعض رسموں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے جو آیا تھا کہ وہ اپنے پاس سے حلال حرام کے قوانین بنا لیتے ہیں، جبکہ حلال اور حرام بنانے کا، کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہاں ان کی بعض رسموں کا ذکر ہے کہ یہاں انہوں نے اپنی طرف سے حلت و حرمت کے احکام وضع کر لیے تھے یا بنا لیے تھے۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں اس سے پہلے وہ قیامت کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کے تسلسل کو بیان کیا، یعنی تسلسل میں اس چیز کو واضح فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہاں پر دو چیزیں ثابت ہوئی۔ پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ جنوں سے بھی سوال ہوگا، جس طریقے سے انسانوں سے سوال ہوگا اسی طریقے سے جنوں سے بھی سوال ہوگا۔ جس طریقے سے انسان مکلف ہیں اسی طریقے سے جن بھی مکلف ہیں۔ اب جن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ مختلف فی مسائل ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ جنت صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ جن جو ہیں اللہ تعالیٰ پھر مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے یہ چیز ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جنوں سے بھی سوال ہوگا۔ دوسری بات یہ، اللہ پاک فرمائے گا کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ متنازع ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی اختلاف رائے ہے کہ کیا جس طریقے سے انسانوں میں رسول آئے اسی طریقے سے جنوں میں بھی رسول آئے؟ تو بظاہر آیت کا یہی مطلب لگتا ہے جیسے جنوں میں سے بھی رسول آئے ہوں، اور انسانوں میں تو ظاہر آتے ہی تھے۔ لیکن قرآن کریم کے دوسرے جو شواہد ہیں یا اسلام کے جو دوسرے دلائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں۔ رجال کا لفظ ہے قرآن مجید میں، رجالن، ہم نے انسانوں کو، مردوں کو رسول بنا کے، عورت بھی نہیں، ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا صرف انسانوں میں سے۔ پھر جو یہ ہے کہ رسول منکم، رسول تم میں سے، یعنی اس کا بظاہر یوں لگتا ہے جیسے انسانوں میں سے انسانوں کے لیے رسول آئے اور جنوں میں سے جنوں کے لیے رسول آئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایکچولی پورے معاشر سے خطاب ہو رہا ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر جاری کر دیے، ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان،
کہ ان سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان۔ اب یہ جو موتی اور مرجان نکلتے ہیں یہ میٹھے پانی سے نہیں نکلتے، یہ کھاری پانی سے، یہ نمکین پانی سے نکلتے ہیں۔ یعنی اگرچہ یہاں پر منہما ہے تو مخاطب دونوں نہیں ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں، مطلب دونوں میں سے کسی ایک سے نکلتے ہیں، تو پورے دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگرچہ یہاں پر خطاب جو ہے منکم جنوں اور انسانوں سے ہے، لیکن قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق رسول صرف انسانوں میں سے آئے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں رسول آئے ہیں اور جنوں میں نذیر تھے۔ یعنی نذیر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو انسانوں میں سے ہوتے تھے وہی جنوں کو بھی پیغمبر ہوتے تھے، اور وہ پیغمبر کا کام لے کر، وہ پیغمبر کا پیغام لے کر آگے جاتے تھے جنوں کے پاس۔ تو رسول جو ہے وہ صرف انسانوں میں سے آئے۔ اب آپ دیکھیں اس پر ایک اور بھی دلیل ہے کہ سورہ جن میں یہ فرمایا گیا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ جن کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا، بڑا عجیب کلام ہے، فآمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اگر جنوں نے جنوں پر ایمان لانا تھا تو پھر قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے جس طریقے سے انسانوں میں سرکار کے دائی پیغام لے کے جاتے ہیں، اس طریقے سے جنوں میں سے بھی سرکار کے دائی ہی پیغام لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے ایسے شواہد ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب عالمین جو ہے نا، یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کے ماں سوا ہو۔ تو اس میں تو کوئی دوسرا کلام ہی نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ پوری مخلوق کی طرف ہوئی ہے، جن بھی مخلوق میں آتے ہیں۔ اس لیے ایسے جو مقامات ہوتے ہیں، یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بات کو سمجھنے کے لیے اس کو پورے پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک بات کو لے کے بیٹھ جائے اور پورے پس منظر کو چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی صحیح نتیجہ نہیں نکال سکے گا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک مقام پر یہ ہے، دوسرے مقام پر واضح کر دی کہ ہم نے صرف انسانوں میں سے رسول بھیجے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ استدلال نہیں ہوگا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے جیسے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان میں صرف جو ہے وہ لولو اور مرجان جو ہیں وہ نمکین پانی سے نکلتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر بھی رسول صرف انسانوں میں سے آئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ یعنی انسانوں کے پاس میرے رسول آتے رہے، اور جن جو تھے وہ اسی رسول سے فیض پاتے رہے، یا ان کے کچھ بندے فیض پا کے آگے چلے گئے، جیسے یہ سورہ جن میں ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم جا کے اپنی قوم کو یہ بات بتائی۔ تو مطلب یہ اللہ کا پیغام ان تک بھی پہنچ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات کو بیان کرتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے اس بات سے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کا دن آنے والا ہے، اس دن تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ قالوا شہدنا علی انفسہم، وہ کہیں گے کہ ہم نے گواہی دے دی اپنے اوپر۔ یعنی دیکھیں پہلے یہ کہا گیا، پیچھے ایک آیت گزری کہ وہ کہیں گے واللہ ما کننا بربنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
یہ قیامت کے مختلف مواقع ہیں. کبھی وہ بول کر یعنی کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو شرک سے بیزار تھے، اور پھر ان کے ہاتھ ان کے خلاف بولیں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف بولیں گے، پھر وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے. تو یہ مختلف مراحل کا بیان ہے، اس کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ کس لیے وہ نہیں مانے تھے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. یعنی ویسے تو بندہ کہتا ہے نا کہ جی عقل نہیں مانتی اس چیز کو کہ ہم ہی میں سے ایک بندہ رسول ہو جائے، عقل نہیں مانتی ہے اس چیز کو کہ بندہ مر کھپ جائے اور پھر اس کی ہڈیوں کو زندہ کر دیا جائے، عقل نہیں مانتی، دلیلیں گھڑتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ دنیاوی خواہشات میں اتنے کھو گئے تھے کہ انہوں نے ہر چیز کو فراموش کر دیا تھا کہ ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یہ گویا ان کی گمراہی کے سبب کو بیان کر دیا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. آگے فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے گواہی دے دی اپنے خلاف. اب دیکھیں نا وہ تو بات پہلے بھی آ گئی تھی کہ شہدنا علی انفسنا، اب اللہ پاک پھر فرماتا ہے شہدوا علی انفسہم. تو پہلا جو ہے نا شہدنا علی انفسنا، یہ اس واقعہ کا بیان ہے جو ہوگا، اور دوسرا ان کی مذمت کے لیے ہے کہ پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے مان لیا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں پیغام پہنچایا تھا. اور کانو کافرین، اور وہ اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. ذالک، یہ اس لیے ہوا، یعنی ذالک جو ہے ویسے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن قرآنی اسلوب میں جو چیز پہلے گزری ہے نا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں گواہی لے گا کہ کیا تمہارے پاس. اچھا ایک اور بات ایک مفسر نے لکھی، بہت اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا اگر رسول کو یہاں اپنے لغوی معنی میں کیا جائے تو پھر یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو ہے نا رسول کا شرعی معنی کہ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ رسول وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، یہ جو اس کا شرعی معنی ہے. اب اس کا ایک لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے قاصد، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اللہ کا پیغام کسی پیغمبر نے پہنچا دیا وہ بھی رسول ہے، پیغمبر کے کسی غلام نے پہنچا دیا وہ بھی رسول ہے لفظی طور پر. تو وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں رسول کو لفظی معنی میں کر لیں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر یہ بات ہی نہیں چلے گی کہ کیا جنوں میں سے بھی رسول آئے کہ نہیں آئے. جنوں میں یعنی وہ ڈرانے والے تو ہوتے تھے جو پیغمبر سے سن کے جا کے آگے ڈراتے تھے، تو اس طریقے سے یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. ان کی یہ رائے جو ہے یہ بہت یعنی ایک ایسی بات ہے جو بڑے مباحث کو ختم کر دیتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہ اس لیے ہوگا، یعنی ہم نے جو پوچھا نا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یہ اس لیے ہوگا ان کے لم یکن نہیں ہے، نہیں ہے شان ربوں کا تیرے رب کی، یعنی نہیں ہے تیرا رب مہلک القری. مہلک کا معنی ہے ہلاک کرنے والا، اہلک یہلک اہلاکن کہ اس میں فاعل ہے. تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بے ظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور حالت یہ ہو کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب تک بندے پر حجت تمام نہ کر دے اس وقت تک ان کو عذاب دے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے رسول بھیجے، یا اللہ پاک نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ اللہ کا پیغام لے کے ختم نبوت کے بعد بھی اور پہلے زمانوں میں بھی دائی جو تھے وہ جاتے رہے لوگوں کے پاس اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. جس بندے کے پاس
اللہ کا پیغام نہیں پہنچا بالفرض، یہ الگ بات ہے کہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بلغوا انی ولو آیہ، جس کے پاس ایک آیت کا علم بھی ہے وہ آگے پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے لوگوں، اب دنیا تک پیغام پہنچانا یہ میری امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی بندے تک پیغام نہیں پہنچا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس تک پیغام نہیں پہنچا۔ ہاں وہ لوگ ضرور مجرم ہوں گے جنہوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ ایک موچی تھا، بیٹھ کے جوتے گانٹھا کرتا تھا، نہ کبھی اس کو کسی نے مسجد میں دیکھا تھا، نہ کبھی اس نے نماز پڑھی تھی، نہ کبھی اس کو جمعے پہ دیکھا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو فرشتے اس کے پاس آئے، فرشتوں نے پوچھا تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میری ماں کہا کرتی تھی اس کا نام محمد ہے، یعنی اس نے محمد کو بگاڑ کے جیسے اس کا لہجہ تھا اس نے بولا۔ تو فرشتے جو تھے نا وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اسے کچھ نہ کہو، اس معاشرے سے پوچھو انہوں نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا کہ تیرا رب کون ہے اور تو کس کا امتی ہے۔ تو اگر کسی بندے تک پیغام نہ پہنچے، اس بات کو میں دعوتی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہوتی، وہ ایک اور بات ہے۔ اگر کسی بندے تک پیغام نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر عذاب نہیں دیتا۔ اس میں ایک اور چیز پہ غور فرمائیں کہ لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اس ظلم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یعنی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ استغفر اللہ، اگر ایک بندے تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے دے تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا؟ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اس ظلم کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عذاب میں ڈال دے جس بندے نے ساری زندگی ایک قدم پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کی ہو، تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، عدل کا بھی نہیں کرتا، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن بندے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ غزالی کہتے ہیں بندہ ایک ایسا مزدور ہے جسے اس کی پوری زندگی کی، اگر وہ پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دے تو اسے پوری اس کی عبادت کا صلہ اس سے بڑھ کر اللہ اس وقت دے دیتا ہے جب وہ ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جو بھی دیتا ہے محض اپنے کرم سے دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آگے گلی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا، جیسے یہ ہوتے ہیں یہ نشئی سے لوگ، ایسا بھی بندہ گندے سے کپڑے بیٹھا ہوا۔ اس نے شیخ کو دیکھا، مرید بھی ساتھ تھے، لوگ ساتھ تھے، کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ حضرت شیخ کانپ گئے اور وہیں سجدہ ریز ہو گئے، کافی دیر سجدے میں پڑے روتے رہے، اور پھر اٹھے، فرمایا ہاں میرا خدا ہر چیز پہ قادر ہے، اور چلے گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس نے یہ بات کہی تھی اور آپ اس طریقے سے روئے؟ فرمایا جب اس نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا نا کہ کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
تو اس کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ میرے یعنی اس نشئی کے کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تیرے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ اس پہ قادر ہے کہ مجھے بھی آپ جیسا بنا دے؟ میں نے کہا ہاں میرا خدا اس پر بھی قادر ہے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ اس کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ مجھے آپ جیسا بنا دے اور آپ کو مجھ جیسا بنا دے؟ تو کہتے ہیں میں ڈر گیا اپنے رب کی بے نیازی سے، میں رویا اپنے رب کے سجدے میں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے بھائی، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یہاں ظلم کا تعلق بندے کے گناہوں کے ساتھ ہے۔ یہ معتزلہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندے کی برائی کا اہتمام، بندے کی اچھائی کا کام کرے، اور پھر وہ کہتے ہیں ورنہ ظلم ہوگا اگر استغفر اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یہاں ظلم کا تعلق ہے بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے ظلم کی وجہ سے اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک وہ غافل ہوتا ہے اور اس تک میرا پیغام نہیں پہنچ جاتا۔ اب آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجے ہیں، مقامات ہیں۔ جنت میں سب جائیں گے لیکن درجے اپنے اپنے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ نچلے درجے والے ابو بکر و عمر کے درجات کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، بندے کے اپنے اپنے، اللہ کے کرم کے مطابق، بندے کی اپنی حیثیت کے مطابق ہر کسی کے درجات ہیں۔ مما عملوا اس میں سے جو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے درجہ۔ حضرت صوبان تھے نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت صوبان۔ تو ایک دن وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو چہرہ اترا ہوا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو جی نہیں لگتا، ہم پھر آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں ہم آپ کے قدموں کے صدقے چلے بھی گئے تو آپ کا درجہ کہاں ہوگا، میں نہ جانے کس کونے میں پڑا ہوں گا۔ اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر جنت کا مزہ نہیں آئے گا۔ یار فریدا ہوتے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ پھر کیا اس وقت وہ آیا کریمہ نازل ہوئی تھی اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ والشہداء۔ آگے آتا ہے وحسن اولئک رفیقا والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی معیت نصیب فرمائے گا۔ تو معیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس درجے میں ہوں گے اپنی جگہ پر ہی، لیکن میرا رب پردے اٹھا کے انہیں دیدار کی نعمت بخش دے گا، انہیں ایک ایسی معیت مل جائے گی اس میں اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے وہ دیدار کر سکیں گے۔ تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے جو جنت میں جائے گا اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ عبادت جنت کا سودا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور عبادت کشف و کرامات کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ عبادت صرف رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت سے بندہ جنتی نہیں بنتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ کہے گا نا کہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، تو اس نے بڑی عبادت کی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، اب تو میں اپنے عملوں سے جنت میں جاؤں گا۔
اللہ پاک فرمائے گا اس کو جو میں نے نعمتیں دی تھی نا، میری ایک آنکھ کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھو، اس کی زندگی بھر کی باتیں ایک پلڑے میں رکھو، اور پھر دیکھو اس نے کتنا بدلہ دیا ہے۔ تو ایک آنکھ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤ، پھر کہے گا مالک مجھے اپنی رحمت سے جنت میں لے جا۔ بندے کو جنت اس کے اعمال سے نہیں ملتی، میرے رب کی رحمت سے ملتی ہے۔ عبادت اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے مسکین بندے ہیں۔ ہر عبادت عاجزی کے لیے ہوتی ہے، جنت میرے رب کے کرم سے ملتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا نسبت کی گئی اعمال کی طرف۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ جنت کو بندوں کے اعمال کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ یہ ذرہ نوازی ہے، یہ ذرہ نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جن و انس، اس کا مرجع ہم کا مرجع ہے جن و انس، مطلب یہ ہے اے انسانوں اے جنوں خوب جان لو تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب بندے کو یہ یقین پختہ ہو جائے نا کہ میں جو بھی کرتا ہوں میرا رب اسے دیکھتا ہے، اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے، اور وہ ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ بندہ کہیں بھی ہو سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کے ڈگر بدل جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم صرف کوئی بندے کو کہانی کے انداز میں کلام نہیں کرتا، پہلے ایک بات کی، اب اس میں ترغیب دی نیکیاں کرنے کی کہ لوگوں تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس لیے جب رب کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تمہارا کوئی عمل بھی مخفی نہیں رہے گا، سب کچھ تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ یہ جو غنی ہے نا، ایک تو اس کا آپ ربط دیکھیں، پہلے یہ کہا گیا تھا نا کہ کیا تمہارے پاس میرے انبیاء نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے کہ تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے؟ مراد یہ ہے تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی تھی، میری بندگی کیوں نہیں کی تھی؟ اب فرمایا ربک الغنی، تیرا رب غنی ہے میرے محبوب، آپ کا رب غنی ہے، وہ لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، بندے محتاج ہیں اس کی عبادت کرنے کے۔ تو غنی سے ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسری بات ہے بے نیاز، لیکن بے نیاز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نیک کو دوزخ میں پھینک دو، اس برے کو جنت میں لے جاؤ، اس دنیا جہان کے حرام خور کو عبادت کی کیفیت دے دو، اور جو میری عبادت کی طلب میں لگا ہوا اسی کیفیت سے دور کر دو۔ غنی سے یہ مراد نہیں ہوتی۔ غنی سے وہ جو لفظ ہے نا الصمد، وہ ہے الصمد، کہتے ہیں اس ذات کو جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ یہاں غنی سے بھی یہ مراد ہے کہ لوگوں خدا تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا دین کے لیے کام کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم، لفظی معنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ تو اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام کر تو خیر تیری جھولی میں ڈالی جائے گی، میں تو بے نیاز ہوں۔ ربک الغنی، پھر فرمایا ذو الرحمہ، اب جس بندے کو غرض نہ ہو نا اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے، تو فرمایا کہ تیرا رب غنی بھی ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ فرمایا نا سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے، کبھی اپنے نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے،
اصل میں یہ بندوں کے مختلف مزاج ہیں نا، تو ہر بندہ مخاطب ہے قرآن مجید کا، تو نفسیات انسانی کے تحت یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ حدیث پاک میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ غالب آ گئی، سبقت لے گئی۔ تو ذو الرحمہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت فرمانے والی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے معتزلہ کا بڑا رد کیا، ہم نے معتزلہ کا، اور اس زمانے میں معتزلہ ایسے تھے جیسے آج کل ہمارے دور میں عجیب و غریب قسم کے فتنے ہیں، اس طریقے سے تھے معتزلہ۔ تو شاید ہی کوئی مقام ہو جہاں وہ معتزلہ کا رد نہ کریں کسی صفحے پر، اتنا رد کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا بڑا رد کیا، لیکن میں ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتا ہوں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو بیان کرنے کے لیے کیا، اور ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے، میں ان کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہیں کرتا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ربک الغنی ذو الرحمہ، آگے فرمایا اس کے غنی ہونے کی شان کیا ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے۔ جس طریقے سے ایک جنریشن چلی جاتی ہے نا، مثلا ہم جس جنریشن میں ہیں، ممکن ہے کسی کا والد تو زندہ ہو لیکن دادا، میں اپنی بات کروں، دادا کسی کا نہیں ہوگا، ایک جنریشن چلی جاتی ہے نا، یہ تو ایک روٹین میں جاتی ہے نا اپنے آپ۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ سب لوگوں کو ایک دم سے پہلے لے جائے، اس کی شان تو یہ ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، قیامت کو برپا کر دینا ایک پلک جھپکنے کا کام ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی کر سکتا ہے میرا خدا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو فرمایا یذہبکم، لوگوں تمہیں لے جائے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم نہ ہوں تو زمانے کی نبض رک جائے، امیر وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، زمانہ چلتا رہتا ہے، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے، میں کل یہاں سے نہ گزروں گا، کون دیکھے گا، زمانہ چلتا رہتا ہے۔ تو بندہ خام خواہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر خدا چاہے سب کو لے جائے، پھر بھی کائنات کو وہ دوبارہ آباد کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَيَسْتَخْلِفْكُم مِّن بَعْدِكُم، اور تمہارے بعد میں آنے والوں کو وہاں پر آباد کر دے، مَا یشاء، جسے وہ چاہے، کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، کما انشاءکم، انشاء ہوتا ہے اٹھانا کسی کو، جیسے اس نے اٹھا دیا، یعنی وہ وجود بخش دیا تمہیں، من ذریۃ، اولاد میں سے، قوم آخرین، ایک دوسری قوم کے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی نسلوں کا تمہیں جانشین بنا دیا نا روٹین میں ان کو موت دے کے، ایسے اللہ تعالیٰ سب کو ایک دم لے جا کر اور قوم کو بھی یہاں پر آباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما توعدون لآت، اے لوگو، یہ جو توعدون ہے نا، یہ وعدہ سے بھی ہو سکتا ہے اور وعید سے بھی ہو سکتا ہے۔ وعدہ سے مطلب یہ ہے کہ لوگو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت لام تاکید کا ہے، آت عطا یاتی سی اس میں فاعل ہے، وہ یقیناً آنے والی ہے۔ اگر وعدہ وعید سے ہو توعدون، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قیامت سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے نا، وہ صرف ڈراوے نہیں ہے، وہ یقیناً آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، تم قیامت کو روک نہیں سکو گے جب قیامت آئے گی۔ قل یا قوم اعملوا، قل آپ فرما دیں، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، کام کرو، یعنی عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر۔ لوگ نہیں مانتے تھے، سرکار ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، کہتے ہیں جی وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب دیکھو اتنے لوگ جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن لوگ آتے نہیں ہیں خیر کی طرف۔ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگا سر میں نے کہنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہے،
میں کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر ہے، لیکن انبیاء کی زبان میں تو تاثیر تھی نا۔ ابو جہل کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیا تھا؟ سرکار سے بڑھ کر تاثیر کس کی زبان میں آئے گی؟ کچھ اپنی طرف بھی آنے دیا کرو نا، سارا ادھر ہی تو نہ لے آیا کرو۔ تو سرکار نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو فرما دیں تم جو کرتے ہو کرتے رہو، میں جس مشن پہ لگا ہوا ہوں میں لگا رہوں گا۔ یعنی لوگوں کے رویے دیکھ کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا نا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں گا یا مجھے اس راہ میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دائی کو سرکار کی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ کہیے، فرما دیجئے انہیں تم اپنا کام کرو، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، میں تمہارے رویوں سے اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے بہترین انجام۔ دار گھر کو کہتے سے مراد دنیا ہے، عاقبہ کا معنی انجام ہے، اس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ انجام کار اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے۔ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری لیکن بڑھاپے میں جا کے بیچارے پہ اس طرح گزری۔ مجھے کوئی چند دن پہلے ایک صاحب نے بتایا بہت بڑا بندہ، انٹرنیشنل لیول کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا یار میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میلے کپڑے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا انجام یعنی کیسا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا اسی دنیا میں، آخرت تو بعد میں آئے گی، تمہیں اسی دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ عزتیں کس کو ملتی ہیں، تمہاری سرداریوں کا کیا بنتا ہے، اور میرا بلال کس مقام پہ پہنچتا ہے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار۔ آگے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ فلاح کہتے ہیں مکمل کامیابی کو، ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے۔ ادھوری کامیابی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے نا، اسے بھی کامیابی ملتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ ایک جھوٹا جھوٹ بولتا ہے، اسے کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے، اس کو فلاح نہیں کہتے۔ پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جب بندے کو مل جائے تو اس کے دل کے سارے ارمان پورے ہو جائے، اس کی جھولی میں دنیا بھی آ جائے اور آخرت بھی آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ٹوٹلی کامیابی ہے وہ کبھی بھی ظلم کرنے والوں کو نہیں ملتی، وہ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب فرمایا مشرکین کے رویے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، زرعا، اس نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، چوپایوں میں سے، کیا بنا لیے، نصیباً۔ جعلوا کا مفعول کیا ہے، نصیب، نصیب کہتے ہیں حصے کو۔ اور جو کچھ کھیتی اور جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں نا، ان لوگوں نے اس میں حصے بنا لیے ہیں۔ کیسے؟ فقالوا للہ، فقالوا وہ کہتے ہیں، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، ایک حصہ کھیتی کا اللہ کے لیے ہے، یہ جانور اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان میں، وھذا لشرکائنا، اور کھیتی کا یہ حصہ اور یہ جانور ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی پیدا اللہ نے کیا ہے اور حصہ رکھتے ہیں اپنے بتوں کا، اب اللہ کے شریک بنا کے ان کا حصہ رکھتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، غور کیجئے اس بات پہ۔ فما کان لشرک، مثلا وہ کہتے تھے کہ یہ حصہ نہیں بت کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر اللہ کا کوئی حصہ بتوں والے حصے میں چل گیا، کہتے تھے خیر ہے۔ اگر اللہ والا حصہ بتوں والے حصے میں آ گیا، کہتے تھے خیر ہے، لیکن اگر بتوں والا اللہ والے میں آ جاتا، کہتے نکالو یہ تو بتوں کا ہے۔ یعنی اللہ کا حصہ کم کر دیتے ہیں، بتوں کا حصہ کم نہیں کرتے۔
یہ بات ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے نے فرض کرے وہ طے کیا اس نے کہ اس نے 1000 روپیہ دینا ہے یا 5000 روپیہ دینا ہے کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بیوہ کو۔ اب اگر اس کا کاروبار ذرا سا بھی ڈاؤن ہوتا ہے نا تو اس کا ناشتہ اگر پہلے 1000 کا ہے تو وہ 1000 کا ہی رہے گا، لیکن وہ 100 روپیہ جو مسجد کو دیتا ہے اس میں سے ضرور وہ کم کر دے گا۔ اگر وہ کم کر دے تو وہ یہی بات ہے۔ یہ ہے چیز جس کو اپنے اوپر انطباق کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ اللہ فرماتا ہے پیدا میں نے کیے ہیں، حصے برابر رکھ دیتے ہیں۔ پھر کیا کہ وما کان للہ، اور جو حصے اللہ کے لیے ہیں نہیں، فما کان لشرکائہم، بس جو حصے ان کے شریکوں کے ہیں، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچنے دیتے، وہ نکال لیتے ہیں کہ بتوں کا ہے۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، ہر چیز کا خالق اللہ، مالک اللہ، کھاتا اللہ کے دسترخوان سے، چلتا اس کی زمین پر، پیتا اس کا نازل کیا ہوا پانی، لیکن اللہ کے مقابلے میں ترجیح دوسروں کو دے دیتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَكَذَلِكَ، یہ ان کی ایک اور رسم تھی کہ ایک تو آپ جانتے ہیں بچیوں کو قتل کر دیتے تھے کئی قبیلے، دوسرا یہ ہے کہ وہ، اور یہ تو ہمیشہ رہا انسان کی تاریخ میں، کہ بتوں پر اولاد کے چڑھاوے چڑھا دیتے تھے، اولاد ذبح کر دیتے تھے بتوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پہلے آپ ترجمہ سن لیں، وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے، زَيَّنَا، اس نے مزین کر دیا، سجا دیا، لِكَثِيرٍ، واسطے بہت سو کے، من المشرکین، مشرکین میں سے، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل کرنا، شرکاؤہم، یعنی یہ مراد یہ ہے کہ یہ جو شرکاؤہم ہے نا، قتل اولادہم شرکا، یہ اس کا زیانہ کا فاعل ہے، مطلب شیاطین، یعنی شیاطین نے، دیکھیں نا جب ایک بندہ اپنا رابطہ اللہ سے قائم کرتا ہے نا تو پھر اس کے دل میں نیکی کی محبت آتی ہے۔ جب ایک بندہ شیطان سے وابستہ ہو جائے تو پھر اس کے دل میں گناہ کی محبت گاڑ دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین، یہ جو شیاطین ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کا قتل کرنا جو ہے، ان لوگوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کرنے میں حسن پیدا کر دیا ہے، اور یہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی زیانہ کا فاعل اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس گناہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ ارشاد فرمایا لَيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں تباہ کر دیں، یعنی شیاطین اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ مشرکین کو تباہ کر دیں، وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کر دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، وہ ایسا نہ کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا کہ وہ نیکی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہدایت چاہتا ہے، اس لیے اس نے انسان کو فطرت سلیمہ دی، اس کو ضمیر دیا، اپنے انبیاء کو بھیجا، کائنات میں اپنا حسن و جمال کے جلوے رکھے، اللہ نے حق کو ہر طریقے سے مکمل کر دیا، لیکن میرا رب کسی پہ جبر نہیں کرتا اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں۔ یہاں جو فرمایا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا ہی نہیں، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی فائنل اتھارٹی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہوا اختیار چھین کے ان سے اپنی بندگی کروانا چاہتا تو وہ کروا لیتا، کوئی نہیں تھا رکاوٹ ڈالنے والا۔ جیسے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا سارے زمین والے ایمان لے آتے۔ مطلب کیا ہے
اختیار نہ دیتا اللہ تعالیٰ، جبر طاقت سے بناتا تو سارے مان لیتے، لیکن میرے رب کو مجبوری کے سجدے نہیں چاہیے، اختیاری سجدے چاہیے۔ بندے کے پاس اختیار ہو کہ وہ گناہ کر سکے، لیکن وہ گناہ نہ کرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے کمال بندگی۔ آگے فرمایا فَذَرْهُمْ، پس آپ چھوڑ دیں انہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ افطرا باندھتے رہتے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ کیا کرتے، کچھ جانوروں کے بارے میں کہہ دیتے ان سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، فلاں بندہ تو ایسا اس کے لیے تو جائز ہے، فلاں کے لیے جائز نہیں، اپنے پاس سے وہ حلال و حرام کر لیتے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، یہ جانور یہ چوپائے ہیں، وَحَرْثٌ، اور کھیتی ہے، حِجْرٌ ممنوع، یعنی کوئی اس کھیتی کو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لا يطعمها، وہ اسے کھا نہیں سکتا، الا من نشاء، مگر وہی جسے ہم چاہیں، بزعمہم، یہ سارا کچھ ان کے اپنے وہم و گمان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، اس کا پتہ صرف اور صرف ذات پیغمبر سے چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات پیغمبر کو چھوڑ کر کوئی بندہ جو بھی کہتا ہے وہ ظن و تخمین سے کام لیتا ہے، علم کی بات نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ ان کے اپنے گمان ہیں۔ وَأَنْعَامٌ، اور کئی ایسے چوپائے ہیں، حرمت، حرام کر دی گئی، ظہورها، ان کی پشتیں، وَأَنْعَامٌ، اور کئی ایسے چوپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، وہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی جانور جو ہیں انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کو ذبح بھی ہم نے کرنا ہے تو بتوں کے نام پہ کرنا ہے، ان پر اللہ کا نام نہیں لینا، یہ بتوں کا حصہ ہے، بتوں کے نام پہ ذبح ہوں گے، بتوں کے نام پہ ان کو کھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے افتراء علیہ، یہ سارا کچھ اللہ کی ذات پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ سیجزیہم، ان قریب اللہ انہیں اس کا بدلہ، بما کانوا یفعلون ھذہ الانعام، جو کچھ بھی ہے ان چوپایوں کے پیٹ میں، یہ ان کی ایک اور رسم کا ذکر ہے۔ خالصۃ، وہ خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، یعنی اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی رسمیں لوگ بنا لیتے ہیں اپنے پاس ہی کہ یہ کھانا ہے، بس یہ ان شرطوں کے ساتھ کھایا جائے گا، یہ بعض گشت ہے اس کی، یہ شرک نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ حرام ہے ہماری بیویوں پر، مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردہ ہو، بچہ پیدا ہوا مردہ حالت میں، پھر کیا ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اس میں سب برابر ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، کیونکہ وہ مردار کھاتے تھے، یعنی وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو، تم مارتے ہو، اس کو کھا لیتے ہو، جس کو اللہ مار دیتا ہے یعنی تبھی موت مار اس کو نہیں کھاتے، ان کا یہ فلسفہ تھا۔ یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی فلسفے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ جیسا بھی کیوں نہ ہوتا ہے، مشرکین کے بھی اپنے فلسفے تھے، تو اگر وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا پھر مرد بھی کھاتے ہیں عورتیں بھی کھاتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا ان کی ان چیزوں کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا تھا نا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں روک دیا اس چیز سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت سے روک دے پھر تو سوال کی لاجک ہی نہیں بنتی، پھر تو وہ یعنی کوئی نیکی کریں یا برائی کریں، طاقت سے جو سارا کچھ کرا لیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ حکمت کے خلاف ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے علم سے بھی کچھ باہر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق وہ گھاٹے میں رہے، وہ خسارے میں رہے، الذین جنہوں نے قتلوا اولادہم، قتل کر دیا اپنی اولاد کو،
صفہم بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر، یعنی بیوقوفی کرتے ہوئے، صفہم بیوقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ صراحتاً گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی خدائی کے نظام پر طعن کرنا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے حل ترزقون وتنصرون الا بدعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں کی جاتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، مراد یہ ہے کہ بندے کو رزق اس کے بچوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ رازق اللہ ہے، بندہ صرف کوشش کرنے والا ہے۔ یہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ بندوں کو اولاد کے صدقے میں مل رہا ہے یا اولاد کو ان کے باپ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، خدا کی خدائی کے نظام میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ تو وہ قتل کر دیتے تھے کئی وجوہات کی بنا پر۔ فرمایا وہ بڑے گھاٹے میں رہے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے حرام کر لیا جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا۔ اب جو رزق دیا اس سے مراد عام رزق بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اولاد کا رزق بھی ہے، یعنی اللہ نے تو انہیں اولاد دی تھی، یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا۔ رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے، ہر وہ چیز جو بندے کی زندگی کو آسان کر دے وہ رزق کہلاتی ہے۔ وہ اچھا دوست ہو وہ بھی رزق ہے، وہ نیک نامی ہو وہ بھی رزق ہے، اچھی سوچ ہو وہ بھی رزق ہے، اولاد یہ بھی رزق ہے۔ جو اللہ نے انہیں رزق دیا انہوں نے اس کو حرام کر دیا۔ افتراء علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بہتان باندھتے ہوئے۔ قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ میرے مالک تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ قدرتوں کا واسطہ اپنی پاک ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مالک فقط اپنے در پہ جھکنے والا بنا دے، در در پہ جھکنے کی ذلتوں سے محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔